بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، جامعہ محمودیہ ضلع اکاڑہ کا یہ غالباً دوسرا سالانہ جلسہ ہے جو طلباء دورہ حدیث کے اختتامی سبق کے عنوان پہ منعقد کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات نے مجھ سے قبل صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس سنا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں لمبا بیان کرنے کی بجائے بڑی مختصر بات کہنی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے دلائل کے ساتھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر 11:15 ہو گئے، آپ مسلسل بیان سماعت فرما رہے ہیں۔ آدمی کے بیان کرنے کی بھی حد ہوتی ہے اور بیان سننے کی بھی حد ہوتی ہے۔ ایک حد تک بندے کا دماغ اور بندے کے کان ساتھ دیتے ہیں، اس کے بعد دماغ اور کان ساتھ دینا چھوڑ جاتا ہے۔ دل میرا بھی کرتا ہے میں بڑی تفصیل سے احناف کے مسلک کو دلائل کے ساتھ بیان کروں، دل آپ کا بھی کرتا ہے احناف کے مسلک کو دلائل کے ساتھ سماعت فرمائے۔ اس کے لیے میں احباب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی مغرب کی نماز کے بعد نشست رکھیں، عشاء تھوڑی سی مؤخر فرمائیں۔ 2-2.5 گھنٹے میں گفتگو کرتا ہوں، آپ حضرات کو چٹیں لکھیں اور میں اس کا جوابات دوں۔ 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے، انشاءاللہ عقیدے اور مسائل پہ گفتگو بڑی کھل جائے گی۔ لیکن عموماً ایسے ہوتا ہے، اس میں کوئی جلسے والوں اور مدرسے والوں کی کوتاہی اور قصور بھی نہیں ہے۔ اجتماع چونکہ بہت بڑا ہوتا ہے، خطبہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی آدمی بھی کھل کر اپنی بات نہیں کہہ پاتا، اور بالآخر جس نے آخر میں بیان کرنا ہو، اب میرا بیان بھی کیونکہ نہایت مدلل اور اپنے عقائد پر واضح اور کھلا بیان ہوتا ہے، اس کے لیے جاگتا دماغ بات کو سمجھتا ہے، سوتا دماغ بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ میں مختصر سی بات کہتا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے پھر توفیق عطا فرمائی تو مفصل بات کریں گے۔ صبح آپ نے بھی کام کرنے ہیں، میرے بھی کام ہیں، آپ بھی تھکے ہیں، مجھے اپنا بھی احساس ہے، آپ کا بھی ہے۔ تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ صحیح بخاری کی آخری حدیث آپ نے پڑھی ہے۔ ہم احناف کے مدرسوں میں جو صحیح بخاری کو پڑھایا جاتا ہے، اگر یہ کتاب ہمارے مخالف ہوتی، ہم اس کتاب کو کیوں پڑھاتے؟ اس کے پڑھانے کا مقصد یہ ہے، یہ کتاب ہمارے موافق ہے۔ فرق اتنا ہے، کبھی ایک بندہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور معنی غلط بیان کر دیتا ہے، کبھی ایک بندہ حدیث پڑھتا ہے اور معنی غلط بیان کر دیتا ہے۔ آج وہ لوگ ہمارے پاکستان میں جو مسلک احناف علماء دیوبند کے مخالف ہیں، وہ چندہ آپ سے لیں گے، زکوٰۃ آپ سے لیں گے، عشر آپ سے وصول کریں گے، جہاد کے نام پہ آپ کا بیٹا مرکز میں لے کر جائیں گے اور بعد میں عقیدہ اس کا بدل دیں گے اور عنوان اختیار یہ کریں گے ہمارے پاس بخاری موجود ہے، ہم نے بخاری کے مطابق بات کی ہے، اگر تمہارے پاس بخاری ہے تو تم بھی پیش کرو۔ میں یہ بات کھل کے کہتا ہوں،
اگر میں اس پہ قسم اٹھاؤں میں تب بھی حانس نہیں ہوگا، لیکن یہ گفتگو 3-4 گھنٹوں کی لمبی ہے، میں اشارے دے رہا ہوں۔ حضرت امام بخاری کے استاذ، امام بخاری کے شاگرد، امام بخاری کی حدیثیں، ان کا تعلق ان سے نہیں ہے، ان کا تعلق آپ سے ہے۔ وہ دھوکہ ضرور دیں گے، غلط فہمی کے اندر مبتلا ضرور کریں گے، جبکہ بخاری کا والد، بخاری کے استاذ، بخاری کے شاگرد اور بخاری کی حدیثیں یہ تائید آپ کی کرتی ہیں، ان کی نہیں کرتی۔ میں صرف ایک بات عرض کروں گا۔ میں نمبر 1 بات کی ہے، حضرت امام بخاری کا والد وہ تائید آپ کی کرتا ہے، امام بخاری کا والد تائید ان کی نہیں کرتا۔ آپ کہو گے دلیل کیا ہے؟ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی بڑی لمبی شرح لکھی ہے، جس کا نام فتح الباری ہے۔ اس فتح الباری کا مقدمہ امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، اور اس میں امام بخاری کے حالات بیان کیے ہیں، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمع ابی من مالک ابن انس ورآ حماد بن زید وصافہ ابن المبارک بکلتا یدیہ۔ اب امام بخاری خود کہتے ہیں میرے والد نے امام مالک بن انس سے حدیث کو سنا ہے، میرے والد نے امام حماد بن زید کو دیکھا ہے، اور میرے والد نے عبداللہ بن مبارک سے بکلتا یدیہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے۔ اگر دونوں ہاتھوں کا مصافحہ آپ کرتے ہیں تو بخاری کا باب آپ کی کرتا ہے، اگر 2 ہاتھ سے مصافحہ وہ کرتا ہے، امام بخاری کا والد تائید اس کی کرتا ہے۔ 2 ہاتھ کا مصافحہ تیرا ہے، اس کا نہیں ہے۔ 2 ہاتھ کا مصافحہ کہ ہمارا یا ان کا؟ بولو نا، ہمارا یا ان کا؟ امام بخاری کا والد جو 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے، یہ میرا آپ کا مسلک ہے یا ان کا ہے؟ تو پھر یہ کو تمہارا تعلق امام بخاری کے باپ سے بھی نہیں ہے، امام بخاری کا مسئلہ تو بات کیا ہے؟ امام بخاری کا والد بھی ان کا نہیں ہے، امام بخاری کے والد کا تعلق بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، اگلی بات سمجھیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن راویوں سے روایتیں لی ہیں، بخاری میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 سند اور نمبر 2 متن۔ علماء طلبہ جانتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، ایک سند اور ایک متن۔ سند اور متن کیا چیز ہوتی ہے؟ جو محدث کہتا ہے مجھے حدیث فلاں نے سنائی، مجھے فلاں نے سنائی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، ان راویوں کی گنتی کو سند کہتے ہیں، اور کہتے ہیں فلاں بات سنی ہے یا فلاں کام ہے، اس بات اور کام کو سند متن کہتے ہیں۔ مثلا ابھی آپ نے حدیث مبارک سنی ہے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں وَبِي قَالَ حَدَّثَنَا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد بن اشکار قال حدثنا محمد بن عزیر عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ۔ یہ امام بخاری سند لائے ہیں کہ مجھے حدیث سنائی احمد بن اشکاب نے، ان کو حدیث سنائی محمد بن عزیر نے، ان کو سنائی عمارہ بن قعقاع نے، ان کو سنائی ابو زرعہ نے، ان کو سنائی ابو ہریرہ نے۔ یہ حدیث کی سند ہے، اور حدیث کیا سنائی؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک بخاری کی سند اور ایک بخاری کی متن ہے۔ آپ ذرا توجہ اس پر رکھنا، امام بخاری کی سند بھی تیرا ساتھ دیتی ہے، امام بخاری کا متن بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیوں؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری صحیح بخاری میں 9082 روایات لائے۔ کتنی روایات لائے؟ بولو کتنی روایات؟ 9082۔ میں اتنی مشکل بات نہیں کروں گا جو آپ کو سمجھ لائے۔ امام بخاری کتنی روایات لائے؟ 9082 کا معنی کبھی ایک حدیث کو 4 بار لائے، کبھی امام بخاری ایک حدیث کو 2 بار لائے، مقررات الگ الگ جمع کریں، ایک حدیث لائے اس کے تابع ایک اور لائے، دونوں الگ الگ نقل کریں تو امام بخاری کی 9082 روایات بنتی ہے۔ اچھا اس بات کو سمجھیں، 9082 روایات میں سے جس پہ امام بخاری ناز کرتا ہے کہ میری اس حدیث کا کیا کہنا، میری اس روایت کا کیا کہنا۔ جیسے آپ حضرات ہیں، آپ نے اسکول میں کئی اساتذہ سے پڑھا ہوگا، لیکن آپ کہتے ہیں میرے پرائمری، میرے مڈل، میرے ہائی اور کالج کے پروفیسر استاد تو سارے بہت اچھے ہیں، لیکن فلاں استاد کا کیا کہنا، اس کی میں مثال نہیں دے سکتا۔ طالب علم کہتا ہے
درجہ حفظ سے لے کے دورہ حدیث تک میں نے کئی اساتذہ سے پڑھا، مگر مفتی عطا اللہ صاحب کا کیا کہنا ہے، فلاں کا میں کیا کہوں۔ اس طرح امام بخاری کہتے ہیں یہ میری بخاری میں 9082 روایات ہیں، لیکن ان میں 22 روایات ایسی ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں، ان 22 روایات کو بڑا ناز ہے۔ امام بخاری کو ناز کیوں ہے؟ محدثین کی عادت یہ ہے اگر محدث اور پیغمبر کے درمیان راوی تھوڑے ہو جائیں محدث بہت خوش ہوتا ہے، اور واسطے زیادہ ہو جائیں تو محدث اتنا خوش نہیں ہوتا، خوشی میں کمی ہوتی ہے۔ میں مثال آپ کو دوں گا، مجھ سے آپ کو عقیدت ہے یا نہیں وہ آپ جانتے ہیں، لیکن اگر اسٹیٹ والے بندے سے عقیدت ہو اور ایک بندہ بیان سنے تو کہتے ہیں مجھے اعزاز حاصل ہے، میرے درمیان کوئی بندہ نہیں تھا، میں نے سامنے بیٹھ کے سنا ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں نے مصافحہ کیا ہے، تیسرا کہتا ہے مصافحہ تو نہیں کیا لیکن میں نے دیکھا ضرور ہے۔ لیکن جو بندہ سامنے بھی ہو مصافحہ بھی کرے اور معانقہ بھی کرے اس کو خوشی زیادہ ہے۔ محدث اور پیغمبر کے درمیان واسطے کم ہو جائے محدث کی خوشی بڑھ جاتی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے 22 روایات پہ ناز ہے۔ ان روایات کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ ثلاثیات کا مطلب کیا ہے؟ اگر امام محدث اور پیغمبر کے درمیان ایک واسطہ ہو ایسی حدیث کو احادی کہتے ہیں۔ اگر محدث پیغمبر کے درمیان 2 واسطے ہو اسے ثنائی کہتے ہیں۔ اگر محدث پیغمبر کے درمیان 3 واسطے ہو انہیں ثلاثی کہتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے 22 روایات پہ بڑا ناز ہے کیونکہ میرے اور پیغمبر کے درمیان ان 22 روایات میں صرف 3 واسطے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے جن میں امام بخاری کو ناز ہے ان میں 11 روایات وہ ہے کہ جن میں بخاری کا استاد مکی بن ابراہیم ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ ان میں 6 روایات کا راوی ابو عاصم النبیل ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ ان میں 3 روایات کا راوی محمد بن عبداللہ انصاری ہے جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ ان 22 میں سے 20 روایات تو وہ ہے کہ جس میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے امام بخاری نقل کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نام سے چڑھتا ہے، بخاری ان کے شاگردوں سے حدیث لیتا ہے۔ اگر امام بخاری تیرے مسلک کا ہوتا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے کبھی روایت نہ لیتا، ان کے شاگردوں سے روایت لے کے بخاری اعزاز سمجھتا ہے تو پھر مان لو بخاری تیرا نہیں بخاری میرا ہے۔ پھر آپ یہ بات مانو کہ امام بخاری تیرا نہیں ہے بخاری بولو نا، بخاری تیرا نہیں ہے بخاری میرا ہے۔ میں نے کہا تعجب کی بات یہ ہے کہ تم کیسے جھوٹ بولتے ہو۔ اچھا عجیب بات یہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن استاد شاگردوں کو بخاری خود پڑھائی ہے ان کی تعداد 90,000 بنتی ہے۔ 90,000 شاگردوں کو امام بخاری نے بخاری خود پڑھائی ہے، لیکن امام بخاری کے وہ شاگرد جو بخاری آگے لے کر چلے ہیں جن سے بخاری کی روایت چل رہی ہے وہ ٹوٹل 4 بنتے ہیں، اور ان 4 میں سے بھی جو بڑے ہیں حضرت امام بخاری کے شاگرد اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو پھر یہ کہہ دو امام بخاری جن سے لیتا ہے وہ بھی ابو حنیفہ والے ہیں، اور جن کو بخاری دیتا ہے وہ بھی ابو حنیفہ والے ہیں، تو لی بھی ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ہے اور لی بھی احناف کو ہے۔ آج دنیا میں بخاری پڑھانے والے بھی سب سے زیادہ احناف ہے۔ ہم کیسے مان لیں بخاری تیرا ہے؟ بخاری تیرا نہیں ہے بخاری میرا ہے۔ اگلی بات کہ امام بخاری کی کہتے ہو، خود امام بخاری نے پڑھا ہے۔ امام بخاری مکہ کے ہیں پڑھنے کے لیے، امام بخاری مدینہ کے ہیں پڑھنے کے لیے، امام بخاری بصرہ کے ہیں پڑھنے کے لیے، امام بخاری کوفہ کے ہیں پڑھنے کے لیے، امام بخاری بغداد کے ہیں پڑھنے کے لیے۔ لیکن کبھی تو نے سوچا ہے امام بخاری نے کن سے پڑھا ہے؟ امام بخاری نے مکہ مکرمہ میں پڑھا، ابو عبد الرحمن المقری سے ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ابو عبد الرحمن المقری ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں پڑھا ہے، مکہ مکرمہ میں بھی پڑھا ہے۔ امام بخاری نے پڑھا محمد بن عبداللہ انصاری سے جو شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ بغداد میں ہے پڑھا امام احمد بن حنبل سے، وہ شاگرد امام محمد کا ہے۔ امام محمد شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ کوفہ میں گئے ہیں تو بڑا ابو نعیم سے ہے جو شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ امام بخاری نے جہاں جہاں میں پڑھا ابو حنیفہ کے شاگردوں سے پڑھا۔ ہم کیسے مان لیں امام بخاری کا تعلق تجھ سے ہے، تجھے ماننا پڑے گا۔ حضرت امام بخاری کا تعلق ہم سے ہے، امام بخاری پڑھتا بھی ہم سے ہے، پڑھاتا بھی ہمیں ہے، حدیث لیتا بھی ہم سے ہے، حدیث دیتا بھی ہمیں ہے۔ اس پر تو تم دھوکہ
امت کو دے نہیں سکتے، لیکن یہ دھوکہ کس بات پہ دیں گے؟ اور یہ جو بخاری شریف میں حدیثیں ہیں وہ تو ہماری ہیں۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تیری حدیث بخاری شریف میں بھی نہیں ہے۔ میں 3-4 حدیثیں بیان کرتا ہوں جن میں ان کو پڑھا نہ جائے۔ نمبر 1 حدیث سمجھے، غیر مقلد ناز کرتا ہے، ہم یہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، اگر تو غیر مقلد بیٹھا ہو میں اس کو بڑی جرأت تحدی کے ساتھ کہتا ہوں یہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، تیری دلیل بخاری میں قطعاً موجود نہیں ہے۔ آپ کو یہ کیوں نہیں ہے؟ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم، قراءت کرنا واجب ہے، تو کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے، بخاری قراءت کو واجب کہتا ہے تو فرض کہتا ہے، تو تیرا تو بخاری کا مسئلہ ملتا ہی نہیں ہے۔ ہم دیوبند والے، ہم احناف کہتے ہیں کہ مطلقاً قراءت کرنا تو فرض ہے، لیکن جب تقسیم کریں گے تو پھر فاتحہ الگ واجب ہے، سورت الگ واجب ہے۔ امام بخاری بھی واجب کہتا ہے، تو نے فرض کہا ہے تو واجب کیا کہ بخاری تائید میری کرتا ہے، اگر فرض کہتا تائید تیری کرتا۔ امام بخاری بات تیری نہیں کہتا، امام بخاری بات تو ہماری کہتا ہے۔ پھر حضرت امام بخاری اس بات کے ٹوٹل 3 حدیثیں لائے ہیں، ان میں سے 2 حدیثوں کا تعلق امام کے پیچھے فاتحہ سے ہے ہی نہیں ہے۔ ان میں ایک حدیث کا تعلق یہ بنتا ہے کہ جس کو تو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے، ان میں ایک حدیث کون سی ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ کہتے دیکھو بخاری تو میری بات کہتا ہے، میں نے کہا تیری بات نہیں کہتا تو جھوٹ بولنا ہے۔ کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا امام بخاری جو حدیث لائے ہیں اس کا ترجمہ تو کرو۔ امام بخاری کہتا ہے کہ جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بالکل بجا ہے، ہم بھی کہتے ہیں جو فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ آگے تشریح تیری ہے، امام بخاری کی نہیں ہے، حدیث بخاری کی مانتے ہیں لیکن تیری تشریح نہیں مانتے۔ کہتے جی میری تشریح کیا ہے؟ میں نے کہا تو تشریح کر کے اپنا مسلک تو ثابت کر۔ کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، خواہ وہ امام ہو، خواہ وہ مقتدی ہو، خواہ وہ اکیلا ہو۔ میں نے کہا خواہ کا ترجمہ تو نے کیا ہے، یہ خواہ بخاری میں تو نہیں ہے۔ امام بخاری تو کہتا ہے جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ جو سے مراد کون ہے؟ جو سے مراد امام ہے، جو سے مراد مقتدی ہے، یہ جو سے مراد اکیلا ہے۔ کہتے جی سارے ہیں، میں نے کہا سارے تو کہتا ہے، امام بخاری کی حدیث میں تو نہیں ہے۔ کہتے امام بخاری نہیں کہتا کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، لیکن یہ جو سے مراد کون ہے؟ حدیث کس کے لیے ہے؟ مجھے کہتے ہیں سب کے لیے ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے جی عربی زبان میں من ہے جو سب کے لیے آتا ہے۔ میں نے کہا تو نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے، من سب کے لیے نہیں آتا، کبھی خاص کے لیے آتا ہے۔ خود قرآن کریم میں موجود ہے یستغفرون لمن فی الارض، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے جو زمین میں رہتے ہیں۔ زمین میں قارون و فرعون بھی ہے، کیا فرشتہ ان کے لیے استغفار کرتا ہے؟ کہتے نہیں کرتا۔ میں نے کہا پھر مان لو کہ من ہمیشہ عام نہیں ہوتا، کبھی من خاص بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ جو سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں یہ سارے ہیں۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ کہتے ہمارے مولوی جی نے کہا۔ میں نے کہا تیرے مولوی جی کو وہابی کہتے ہیں، اس کی بات میں نہیں مانتا، میں جابر بن عبداللہ کی مانتا ہوں۔ کہتے جابر بن عبداللہ کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا ان کو پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں، حدیث بخاری میں ہے۔ ایک معنی تیرا وہابی کرتا ہے، ایک معنی پیغمبر کا صحابی کرتا ہے، تو معنی وہابی سے لیتا ہے، میں معنی صحابی سے لیتا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ امام بخاری استاد ہے، امام ترمذی شاگرد ہے، حضور استاد ہے، حضرت جابر شاگرد ہے۔ استاد کی شاگرد سے بہتر بات کون سمجھتا ہے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جابر بن عبداللہ صحابی رسول کہتے ہیں ان ھذا اذا کان وحدہ، ان ھذا اذا کان، بولو ان ھذا اذا کان، اور بابا کچھ تم بھی یاد کر لو، ان ھذا اذا کان وحدہ، وحدہ کا معنی مقتدی یا اکیلا، بولو نا مقتدی اکیلا۔ اللہ وحدہ ہے، وحدہ کا معنی کیا؟ خدا اکیلا ہی مقتدی ہے، وحدہ کا معنی اکیلا ہے۔ تو غیر مقلد کہتے ہیں مقتدی کے لیے ہے، صحابی کہتے ہیں اکیلے کے لیے ہے۔ تو میں نے کہا حدیث تو بخاری میں ہے، لیکن ایک معنی وہابی کرتا ہے، ایک معنی صحابی کرتا ہے۔ معنی وہابی کرے تو مسلک تیرا ہے، معنی صحابی کرے تو مسلک میرا ہے۔ تجھے وہابی مبارک، مجھے صحابی مبارک، مجھے صحابی مبارک۔ حدیث تو بخاری کے ہے، حدیث تو بخاری کی ہے، لیکن ترجمہ تو نے خود کیا
کیا، میری بات کو سمجھنا۔ حدیث ذہن میں آ گئی تو یہ کہتے ہیں جی بخاری میں موجود ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، کہنا تو بالکل جھوٹ بولتا ہے، بخاری میں نہیں ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، یہ تو نے اضافہ خود سے کیا ہے، بخاری کا نام لے کر کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ ابھی تو وکیل موجود ہے، ابھی تو ان کا دفاع کرنے والوں موجود ہے، ہم اپنی زندگی میں تمہیں جھوٹ بولنے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا اور حدیث پیش کرو، کہتے جی دوسرا مسئلہ، میں نے کہا فرماؤ، کہتے ہیں آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، یہ حدیث بخاری میں ہے، میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، بخاری میں حدیث موجود نہیں ہے، حدیث پڑھ کے سنا دے، حدیث پڑھ کے سنا، کہتا ہے یہ نمبر 1 حدیث، میں نے کہا سناؤ، میں پورا اگر پوری حدیث ساری پڑھوں گا تو وقت لمبا ہے، کہتا ہے چلو، میں نے کہا امام بخاری کہاں سے چلتا ہے؟ کہتا ہے امام بخاری کہتا ہے قال عطا آمین دعا، امام عطا نے کہا آمین دعا ہے، میں نے کہا چہر کیسے ثابت ہوا؟ اگر آمین کو دعا مانے، قرآن کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا تو آہستہ مانگنی چاہیے، امام بخاری کہتا ہے عطا نے کہا آمین دعا ہے، یہ دنوں کا دعا اونچی آواز سے ہے، اونچا تو نے خود کہا، امام بخاری کے جملے میں تو اونچی آواز سے آمین ثابت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ حیران ہوں گے، میں علماء کی معلومات کے لیے کہتا ہوں، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، باوجود اس کے حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں، لیکن فخر الدین رازی کہتے ہیں میں امام شافعی کا مقلد ہونے کے باوجود کہتا ہوں آمین آہستہ کہنے پہ تائید اللہ کا قرآن امام ابو حنیفہ کی، تائید اللہ کا قرآن امام ابو حنیفہ کی کرتا ہے، قرآن حنفیوں کا ساتھ دیتا ہے، لہذا اس مسئلے پر میں شافعی کو چھوڑ کے بہذا نقول ابو حنیفہ کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا چلو تم پیش کرو دلیل کون سی ہے؟ کہتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں امن ابن الزبیر بمن براہ حتی ان للمسجد لرجتا، کہتے ہیں دیکھ حضرت عبداللہ بن زبیر نے آمین اونچی آواز سے کہی ہے اور پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے بھی آمین اونچی آواز سے کہی ہے، میں نے کہا پھر ثابت کیا ہوا؟ کہتے ہیں اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، میں نے کہا عبداللہ بن زبیر نے اونچی آواز سے آمین کہی تھی، یہ نماز میں کہی تھی؟ کہتے جی ہاں، میں نے کہا بخاری میں نہیں ہے، تو نے اپنی طرف سے کہا۔ ابھی میں آپ کو کہتا ہوں اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو، آپ نے آمین اونچی کی آہستہ، تو اس سے نماز میں اونچی کیسے ثابت ہوگی؟ عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی، جو پیچھے لوگ تھے نے بھی آمین کہی، آمین اونچی بات سے کہہ دی، بخاری میں تو نہیں ہے کہ نماز میں کہی تھی، یہ شرح تو نے خود کی ہے۔ میں نے کہا چلو نمبر تو یہ بتا کہ جو امام بخاری حدیث لائے عبداللہ بن زبیر کی، اس کی سند بھی بخاری میں ہے، کہتے ہیں سند تو نہیں ہے، تو میں نے کہا بدو تو کہتا ہے بے سند بات ماننی نہیں ہے، تو بے سند بات تو نے مانی کیوں ہے؟ ادھر کہتے ہیں بے سند بات کو ماننا نہیں ہے، ادھر بے سند بات کو تو نے مان لیا، کیوں مانتا ہے؟ تو تیرے بات کی تائید تو نہیں، تائید تو ہماری ہے۔ اگلی حدیث پڑھو، میں نے کہا چل اگلی پڑھ لیتے ہیں، ذرا اگلی سناؤ۔ کیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ جب امام وللضالین کہے، توجہ، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم وللضالین تو تم کہو آمین، میں نے کہا بالکل بخاری میں ہے، لیکن اس سے اونچی بات سے ثابت کیسے ہوا؟ کہتے ہیں جب امام وللضالین کہے تم آمین کہو، پیغمبر کی روایت ہے، میں نے کہا بالکل روایت ہے۔ اگلے صفحے پہ حضور کی ایک اور حدیث کسی بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام کے سمع اللہ لمن حمدہ تم کہو ربنا لک الحمد، تو میں نے کہا اونچی آواز سے کہتے ہو؟ کہتے نہیں کہتے، میں نے کہا لفظ تو دونوں کے ایک جیسے ہے کہ جب امام وللضالین کہے تم آمین کہو، امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، تو ربنا لک الحمد آہستہ ہے، آمین اونچی کیوں ہے؟ اگر اس حدیث کا آمین کا اونچا ہونا ہے، اگلی حدیث ربنا لک الحمد کا بھی اونچا ہونا چاہیے۔ ایک تو تم نے آہستہ ایک اونچا کہہ دیا، پھر حنفیوں کی بات مان لو نا، امام وللضالین کہے تم آمین کہو، یہ بھی آہستہ ہے، امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کو، یہ بھی آہستہ ہے۔ کہتے ایک حدیث اور ہے، میں نے کہا اور بھی سن لیتے ہیں، جتنی بخاری میں روایتیں ہیں تیری تائید کوئی نہیں کرتا تو جھوٹ بولتا ہے۔ آگے امام بخاری فرماتے ہیں توجہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام وللضالین کہے تم آمین کہنا، اب حضور کا ارشاد سننا، فرمایا فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ قد غفر له ما تقدم من ذنبہ، جب امام وللضالین کے تم بھی آمین کہنا، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث میں آگئی امام وللضالین کے تو تم بولو آمین کہنا، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے کہا دلیل تیری نہیں، اور بدو یہ تو دلیل میری ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا کہ جس کی آمین ملائکہ کے موافق ہوگی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ملائکہ آمین اونچی کہتے ہیں آہستہ، کہتا ہے آہستہ کہتے ہیں، تو میں نے کہا پھر میری موافق ہے، تیری موافق تو نہیں۔
تو یہ حدیث تمہاری ہے، تمہاری کیسی ہوگی؟ ہمیں یہ بتاؤ بخاری میں جو تمہاری روایت موجود ہے، چلو جی رفع دین پہ چلتے ہیں، میں نے کہا اس پہ چل لیں، بخاری میں رفع دین بھی تیرا نہیں ہے، تو کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کہتے ہیں بخاری میں نہیں ہے، میں نے کہا تو بتا دے، کہتے جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 5 حدیثیں لائے ہیں نبی پاک کے رفع دین کرنے کی، میں نے کہا میں نے بھی مانتا ہوں، اس سے ثابت کیسے ہوگا؟ کہتے جب 5 مرتبہ حدیثیں لائے رفع دین کیا تھا تم کیوں نہیں مانتے؟ میں کہتا ہوں بخاری 4 حدیثیں لایا، حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، تو بیٹھ کر کیوں کرتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ بخاری کتنی حدیثیں لائے رفع دین کرنے کی؟ 5، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کتنی لائے؟ بولو نا۔ میں نے کہا تو پیشاب کھڑے ہو کر کرتا ہے بیٹھ کے؟ کہتا ہے بیٹھ کے۔ میں نے کہا بخاری نے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ایک بھی نہیں ہے، تو ہمیں کہتا ہے کہ جی رفع دین کی 5 لائے ہیں اور رفع دین کرنے کی ایک بھی نہیں لائے۔ میں کہتا ہوں امام بخاری کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث 4 لائے ہیں اور بیٹھ کر کرنے کی ایک بھی نہیں لائے۔ مجھے کہتا ہے بخاری میں نہیں ہے، تو بیٹھ کر کرنے کی ترمذی میں تو ہے نا؟ میں نے کہا رفع دین چھوڑنے کی بخاری میں نہیں ہے تو ترمذی میں تو ہے نا؟ توجہ رکھنا۔ کہتا ہے وہ جو پھر آپ جواب دیں گے رفع دین جو کیا تھا، میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں جو حضور نے کھڑے ہو کر کیا تھا تو کیا جواب دے گا؟ کہتا ہے وہ تو کبھی کبھی کیا تھا مجبوری کے لیے، تو میں نے کہا امام بخاری تو نہیں لکھا کبھی کبھی کیا تھا، نہ کبھی کبھی رفع دین کو لکھا، نہ کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کو لکھا۔ ہم کہتے ہیں حضور کا معمول یہ تھا، کبھی پیشاب مبارک بیٹھ کے فرماتے تھے، کبھی وہ کھڑے ہو کر بھی کیا ہے۔ میرے پیغمبر کا معمول یہ تھا، پہلے رفع دین کیا ہے اور پھر پیغمبر نے چھوڑا ہے۔ کرنے کا ذکر بخاری میں ہے، چھوڑنے کا ذکر ترمذی میں ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کا ذکر بخاری میں ہے اور نہ کرنے کا ذکر ترمذی میں۔ میں نے کہا دلیل تیری کیسے بن گئی ہے؟ ہمیں بھی بتا تو صحیح نا۔ اچھا یہ بتاؤ مسئلے کو سمجھنا، ہم کیا کہتے ہیں حضور پاک نے رفع دین کیا تھا یا نہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ جھگڑا کرنے میں تو ہے ہی نہیں، جھگڑا تو اس میں ہے کہ ہمیشہ کیا تھا یا نہیں، اس میں اختلاف ہمیشہ کیا، تو بھی کہتے کیا، ہم بھی کہتے کیا، امام بخاری بھی کہتے کیا، اس میں کون سا اختلاف؟ اختلاف یہ تھا ہمیشہ کیا ہے یا ہمیشہ نہیں کیا۔ میں کہتے تو ہمیشہ نہیں کیا، تو کہتے ہمیشہ کیا۔ بخاری میں ایک حدیث پیش کرتے نبی نے ہمیشہ کیا، تیری حدیث تو بخاری میں نہیں ہے۔ اگر یہاں کوئی غیر مقلد بیٹھا ہو، اگر کوئی وہ نہیں بیٹھا، کوئی ان کی محبت کرنے والا بیٹھا ہو، پیچھے فون اپنے مولوی کو کرو بھئی ہماری مسجد میں حنفیوں کا وکیل آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے بخاری میں حدیث پیش کر دو، نبی نے ہمیشہ کیا ہے، تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ تم نے چٹ دی ہے کہ نہیں۔ ابھی تم نے چٹ نہیں دینی، تم نے پیش بھی نہیں کرنی، اور کل صبح تم سے پوچھے، یہی حافظ اسحاق پوچھے، مفتی رشید پوچھے بھئی رات کو تم نے چٹ کیوں نہیں لکھی؟ آپ نے کہنا مہمان تھے، ہم نے مہمان سمجھ کر حیا کیا۔ تو پھر بات میں جانے پر تو بے حیا نہیں بننا چاہیے نا، مہمان کے سامنے حیا کرو تو بعد میں بھی حیا کرو، اگر بے حیا بعد میں بننا ہے تو سامنے بن جاؤ تاکہ بات تو ٹھکانے لگے۔ کوئی بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے۔ میں نے کہا بتا تو صحیح تیرے مسلک پر بخاری میں روایت کون سی ہے؟ اور میرے دوستو توجہ رکھ لو، یہ بات مسائل میں جو ظاہر روایت میں موجود ہوگی ساتھ دے گا، لیکن بخاری کہتے ہیں 3 طلاق 3 ہے۔ میں نے کہا تو بخاری کبھی نہیں پڑھتا، کبھی بخاری پڑھ دینا کہ 3 طلاق 1 ہے، بخاری پیش کر تو کبھی پیش نہیں کرے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں پیغمبر کے صحابہ نماز سب ڈھانک کے پڑھتے تھے، کبھی تو نے بخاری کو پیش نہیں کیا۔ صحابہ بھی ترتیب کرتے تھے، تو نے کبھی بخاری کو پیش نہیں کیا۔ تہجد تراویح الگ پڑھتے تھے، تو نے کبھی بخاری کو پیش نہیں کیا۔ مصابہ جو ہاتھ سے کرتے تھے، تو نے کبھی بخاری کو پیش نہیں کیا۔ فتیج عصمت کو بیان کیا، تو نے کبھی بخاری کو پیش نہیں کیا۔ مجھے تک ٹھیک ہو جو تو گناہ ملتا ہے، تو نے کبھی بخاری کو پیش نہیں کیا۔ میں نے کہا جو مسائل تھے اس کو تم نے چھوڑ دیا، اور ایک میں بات کہہ رہا تھا اللہ میں بات تم جانے کی توفیق دے۔ میں نے کہا کوئی حدیث بخاری تمہاری میں نہیں ہے، بخاری ہماری تائید کرتا ہے، تمہاری تائید کبھی بھی نہیں کرتا۔ کبھی ان کے بخاری کے نام سے دھوکے مت آنا۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا توجہ، اچھا کبھی اگر یہ بات کرنا شروع بھی کریں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا ان کے جواب دینا ذرا سمجھو۔ مجھے کہتے ہیں جب بخاری میں رفع دین کرنے کی حدیث نہیں ہے تو تم رفع دین کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اچھا اگر تیرا دعویٰ یہ ہے ہر بات تو بخاری پیش کرنی چاہیے، تو میرا بیٹا جو تو کلمہ پڑھتا ہے وہ کلمہ سنا دے۔ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے فیصل آباد کے نوجوان نے فون کیا، کہتے میں تبلیغی جماعت میں گیا، 4 ماہ لگا کر آیا ہوں۔ میں نے کہا اللہ قبول فرمائے، بات تبلیغی جماعت کے ہوتے نہیں ہے، یہ فون پہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں میں 4 ماہ لگا کر آیا۔ میں نے کہا اللہ قبول فرمائے۔ مجھے کہتے ہیں مجھے غیر مقلد بہت تنگ کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں غیر مقلد کہتا ہے تم رفع دین نہیں کرتے۔ میں نے کہا نہیں کرتا۔ مجھے کہتے ہیں بخاری میں حدیث پیش کر دو رفع دین نہ کرنے کی، میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں نے کہا مجھے تو یہ
بھی نہیں پتا تو مسلمان بھی ہے یا نہیں, تبلیغ جماعت تو بات کا مسئلہ ہے. کہتا جی میں تو بالکل مسلمان ہوں. میں نے کہا مجھے کیسے پتا چلے؟ کہتا جی آپ بتاؤ کیسے پتا چلے گا؟ میں نے کہا کلمہ پڑھ کے سنا دے تاکہ مجھے پتا چلے تو مسلمان ہے. کہتا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہتا جی بالکل پڑھتا ہوں. میں نے کہا نماز سے پہلے اذان, کہتے اذان کے بھی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اذان کے کلمے سنا دے. اس نے مجھے پوری اذان سنا دی. میں نے کہا پھر نماز کے لیے جب جائے قضاء حاجت کے لیے استنجا بھی کرتا ہے؟ کہتا جی استنجا بھی کرتا. میں نے کہا استنجے سے پہلے پیشاب بھی کرتا ہے؟ کہتے جی پیشاب بھی کرتا ہوں. میں نے کہا بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے؟ کہتے جی بیٹھ کے کرتا ہوں. میں نے کہا تو نے 3 باتیں کی ہے. نمبر 1 کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نمبر 2 میں کلمات اذان یہ پڑھتا ہوں. نمبر 3 میں پیشاب کھڑے بیٹھ کر کرتا ہوں. میں نے کہا بیٹا میں تجھے کہتا ہوں جو کلمہ تو نے پڑھا ہے یہ بخاری سے دکھا سکتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں بخاری میں نہیں ہے. میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں بخاری میں دکھا سکتا ہے؟ کہتے جی آپ بتائیں ہے یا نہیں؟ میں نے کہا میں بات پہ بات کروں گا, تو بتا دکھا سکتا ہے یہ نہیں؟ جب بخاری میں نہیں تو دکھائے گا کیسے؟ میں نے کہا چل مسلم میں دکھا دے, ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد میں دکھا دے, سیاستہ میں کسی کتاب میں کلمہ دکھا دے. کہتے ہیں اور حدیثوں میں تو ہے نا. میں نے کہا تیرا ارشاد تو بخاری کا تھا. میں نے تجھ سے پوچھا پہلا کلمہ بخاری میں دکھا, تو کہتے ہیں نہیں ہے. میں نے کہا جو اذان تم دیتے ہو یہ کلمات بخاری میں دکھا, تو کہتے ہیں نہیں ہے. تم پیشاب بیٹھ کے کرتے ہو یہ کہتے ہو بخاری میں دکھا, تو کہتے ہیں نہیں ہے. میں نے کہا رفع یدین کا مسئلہ تو بات کا ہے. پہلے کلمہ پڑھا تو نے بخاری میں نہیں ہے. کلمات اذان دی ہے وہ بخاری میں نہیں ہے. بیٹھ کے پیشاب کیا وہ بخاری میں نہیں ہے. پہلے کلمہ بخاری میں نہیں تھا تو نے پڑھ لیا ہے. کلمات اذان بخاری میں نہیں تھے تو نے دے دی ہے. بیٹھ کے پیشاب بخاری میں نہیں تھا تو نے کر دیا ہے. رفع یدین بخاری میں کر کے رفع یدین نہیں تھا. اس تو نے بخاری مانگی کیوں ہے؟ اور حدیث سے کلمہ لیا جا سکتا ہے اور کتاب سے اگر استنجا لیا جا سکتا ہے, اگر اور کتاب سے کلمات اذان لیے جا سکتے ہیں اور کتاب سے تک رفع یدین بھی لی جا سکتی ہے. میں نے کہا آپ ایک بات کرو کہ جگہ پہ کھڑے تو ہونا, کبھی بھی غیر مقلد ایک جگہ پہ کھڑا نہیں رہے گا. خالص غیر مقلد ہوگا جو سلپ ہو جائے, آپ سوال کریں پھر پھسل جائے, وہ جواب کرے آپ سوال دیں پھر پھسل جائے. اپنے جگہ پہ کھڑا رہنے والا کبھی ہو نہیں سکتا. کبھی آپ کا واسطہ پڑے تو میری بات پہ یقین ہوگا میں نے سچ بولا یا جھوٹ بولا. چلے میں بات سمیٹتا ہوں. میں بتا یہ رہا تھا کہ تم جو بات کرو گے بخاری تمہاری تائید نہیں کرتا. تم بخاری کے نام لے کر جھوٹ بولتے کیوں ہو؟ اللہ تمہیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلک بحمد اللہ تعالی بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد میں موجود ہے. اگر تمہیں کوئی حدیث ہمارے عمل کے خلاف نظر ہے, ہمارے عمل پر حدیث بھی ہوگی لیکن وہ تیرے علم میں نہیں ہوگی. تیرے علم میں نہ ہونا اور بات ہے, ہمارے مسلک میں حدیث ہونا اور. بخاری کون کی ہے یہ ہماری ہے؟ بولو کون کی ہے ہماری ہے. آپ چھوٹی بات کی گھبرایا نہ کرو. آپ فرق صرف اتنا ہے, ہماری کمزوری کیا ہے؟ ان کا نوجوان اپنے مولویوں سے اپنے مسئلے پہ دلائل پڑھتا ہے, ہمارا نوجوان اپنے موضوع پہ اپنے علماء سے دلائل پڑھتا نہیں ہے, اس لیے پریشان ہوتا ہے. آپ دلائل پڑھنے کی نیت کرتے ہو بھائی؟ میں تو ہر جگہ دعوت دیتا ہوں. ہم نے 23 جون سے لے کے 5 جولائی تک 12 دن کا دورہ تحقیق المسائل سرگودا طے کیا ہے. اس میں آنے کی نیت فرماتے ہیں؟ بولتے نہیں. پہلے آپ کھڑے کر رہے تھے اب چپ ہو گئے تو نیت کرتے ہو بھائی؟ اس طرح تبلیغ والے کہتے ہیں نا رائیگڑھ جانے کا ارادہ کرتے ہو. میں کہتا ہوں سرگودا جانے کا ارادہ کرتے ہو. مجھے ساتھی کہتے ہیں تم 2 ارادے کیوں کراتے ہو؟ میں نے کہا رائیگڑھ جانے کا ارادہ کرو شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے, سرگودا آنے کا ارادہ کرو خناس کی کمر ٹوٹتی ہے. وہاں جانے سے شیطان پریشان ہوتا ہے اور یہاں آنے سے خناس پریشان ہوتا ہے. اللہ دونوں کی پریشانیاں دور فرما دے. ہم یہ تو نہیں کہتے پریشانیوں میں اضافہ کرے, ہم کہتے ہیں اللہ پریشانیاں دور کرے. ارادہ کریں گے نا بھی انشاءاللہ. رائیگڑھ کی محنت فضائل والی ہے, سرگودا کی محنت دلائل والی ہے. فضائل کی محنت بھی ٹھیک ہے اور دلائل کی محنت بھی ٹھیک ہے. امت کو ایمان الاعمال پہ لانے کے لیے فضائل چاہیے, امت کے ایمان الاعمال بچانے کے لیے دلائل چاہیے. لانے کی ترتیب اور ہوتی ہے, بچانے کی ترتیب اور ہوتی ہے. آپ صبح دکان پر جائیں گے پیسے کمائیں گے اور جو پیسے کمائے وہ رات کو سنبھالیں گے بھی نا, تو پیسہ کمانے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور پیسہ بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے. ایمان پہ لانے کا طریقہ اور ہوتا ہے, ایمان بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے. ایمان اور اعمال پہ لائیں گے فضائل سے, ایمان اور اعمال بچائیں گے دلائل سے. تبلیغی جماعت میں جائیں, کتاب کا نام فضائل نماز ہے. ہمارے پاس آئے, کتاب کا نام دلائل نماز ہے. فضائل اعمال پڑھو گے نماز پہ آ جاؤ گے, دلائل نماز پڑھو گے نماز بچ جائے گی. نماز پہ آنا بھی ہے, نماز بچانے بھی ہے.
چلے گے نا جی اہتمام؟ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بڑی مختصر سی بات کی ہے، آپ کی بھی رعایت کی ہے، اپنی بھی رعایت کی ہے، دونوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں خلاصہ عرض کر رہا تھا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر اگر کوئی بندہ پریشان کرے، آپ نے کبھی پریشان نہیں ہونا۔ حضرت امام بخاری کا تعلق ہم سے ہے، ان سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت آپ کا کوئی مناظرہ جو آپ نے خود کیا ہو برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ ہماری اتحاد اہل سنت والجماعت کی پالیسی ہے اور میں اپنی اس پالیسی کا پابند ہوں۔ گفتگو میں خود کرتا ہوں، مناظرہ خود پڑھاتا ہوں، شرائط خود لکھاتا ہوں۔ شروع میں ایک میں نے مناظرہ 2 کیے بھی تھے، تقلید کے مسئلے پر سیالکوٹ مناظرہ کیا، حیات النبی کے عنوان پر سرگودا مناظرہ کیا، لیکن بعد میں نے 2-3 مناظروں کی صدارت کی ہے۔ بعد میں ہماری جماعت نے کہا نہ صدارت کرو نہ مناظرہ کرو، اس کے بیٹی مستقل میدان کے اندر لاؤ۔ اب یہ کیونکہ پالیسی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، میں اس پہ لمبی بات کروں۔ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رئیس المناظرین حجت اللہ فی اللہ، اللہ ان کی قبر مبارک پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ حضرت اکاڑوی ہر موضوع میں مناظرہ خود کرتے تھے، اس کے فائدے تو بہت تھے لیکن اس کا نقصان کیا تھا؟ نقصان اس کا یہ تھا جب حضرت دنیا سے چلے گئے تو پوری دنیا کے لوگ کہنے لگے، پوری دنیا کے، اور جی مولانا اکاڑوی چلے گئے اب کیا بنے گا؟ کیونکہ مناظرے خود کرتے تھے۔ ہمارے جانے پر آپ یہ نہیں کہو گے کہ مولانا نیاز گھمر مر گیا اب کیا بنے گا؟ کیوں؟ ہم نے خود کرنے کی بجائے مناظرے کرنے والی ٹیم میدان میں اتار دی۔ میں نے ان حالات کی وجہ سے ہم نے ترتیب دی ہے، اور بحمدللہ تعالیٰ ہمارے یہاں اس سال 6 سال تھا اور 60 علماء میرے پاس کورس میں موجود تھے۔ میں تو ان درویشوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایک سال ہمارے پاس لگا لو اور تم مناظرہ کرنا سیکھ لو، پھر اکاڑے ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ خود اپنے کام کو سنبھال لو گے، لیکن پڑھو ہماری ترتیب کے مطابق، آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ تو بتاؤ ایک مناظر کافی ہے یا 100 تیار ہو تو پھر زیادہ فائدہ ہے؟ اس لیے ہم نے مناظرین کی ٹیم بنائی ہے، کسی عنوان پہ آپ کو مناظرہ کرانا پڑے ہماری ٹیم آپ کے یہاں انشاءاللہ پہنچ جائے۔ کیا آپ کا مشن امین صفدر کا ہے یا کوئی اور ہے؟ آپ اکثر فرقہ واریت پر بات کیوں کرتے ہیں؟ میرا مشن تو امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تریاق اکبر آپ کتاب پڑھ لیں، 9 فطروں کے خلاف حضرت کے دروس موجود ہیں، تو ابھی تو 1-2 فطروں کے خلاف کام شروع کیا ہے، مجھے تو 9 کے خلاف کام کرنا چاہیے تاکہ مولانا کا صحیح جانشین بنو۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے ان تمام کا تعاقب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کے پیشاب کو فضائل اعمال میں پاک کر اس کے بارے میں ہماری اصلاح فرما دے۔ تمہاری اصلاح کیا فرمانی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک پاک ہے، یہ فضائل اعمال میں نہیں ہے، خصائص کبریٰ علی سیوطی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، حضور کے گھر میں ام ایمن حضور کی باندھی بھی تھی، وہ رات کو حضور پاک اٹھے اور ایک گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن تھا جس میں پیشاب فرما لیا کرتے تھے، 10 طرق کے لفظ حدیث میں آتے ہیں۔ حضور پاک اٹھے، بول مبارک فرمایا، سو گئے، ام ایمن اٹھی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بول مبارک تھا پی لیا۔ فلما اصبح اخبرته، حضرت ام ایمن کہتے ہیں جب صبح ہوئی میں نے حضور کو بتا دیا۔ ظاہر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا انک لن تشتکی بطنک بعد یومک ھذا، ام ایمن آج کے دن کے بعد کبھی تیرے پیٹ میں بیماری نہیں آ سکتی، تو نے نبی کا بول پیا ہے۔ تو امام سیوطی نے باب کا قائم کیا ہے، باب الاستشفاء ببول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے بول سے شفا حاصل کرنا، شفا پاک سے ملتی ہے نہ پاک سے نہیں ملتی، نبی کا بول پاک ہے۔ یہ فضائل اعمال کا امام سیوطی کا موقع ہے۔ فضائل اعمال میں تو نقل کیا ہے، لیکن شیخ زکریا کچھ نہ کہا کرو، جن کتابوں سے نقل کیا ان کے خلاف بول کے اپنی بڑاس ٹھنڈی کر لیا کر۔ اللہ شیخ کی قبر پہ رحمتیں فرمائے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب سورۃ فاتحہ کی تفسیر پیشاب سے لکھی، استغفر اللہ رحمۃ اللہ علیہ القاظمی کہتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں مولانا تقی عثمانی نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر پیشاب سے لکھی ہے۔ لعنت اللہ علیہ القاظمین خبیثوں، کوئی جھوٹ بولنے کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ چھوٹا بھائی حافظ بدر المان اس کا مدرسے کا طالب علم ہے، شدید بیمار ہے، اللہ پاک اس کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ مولانا سعودیہ کے سفر کی کارگزاری سنا دیں۔ سعودیہ کے سفر کی کارگزاری سنانا وہ عمومی مجمع میں مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو سناتے بھی نہیں۔ جو سنانے والی ہے وہ ہماری نیٹ پر موجود ہے۔ سعودیہ میں ایک غیر مقلد پاکستان کا تھا، توصیف فرمان عبدالحکیم مولانا طارق جمیل کے شہر کا ہے، اور ایک اس میں معراج ربانی انڈیا کا ہے۔ یہ دونوں ہی بکتے تھے، 18 گھنٹے کی سی ڈی او فضائل اعمال اور ان کی فضائل صدقات بیشتر جبر کے خلاف ہے۔ بحمدللہ تعالی ہم نے دندان شکن جواب معراج ربانی کو بھی دیا ہے، ہم نے دندان شکن جواب توصیف فرمان کو بھی دیا ہے، جبکہ ہمارے جوابات کے ہیں انہوں نے تبلیغی جماعت اور دیوبند کو بھونکنا چھوڑ دیا ہے۔ اور سعودی عرب کے تمام شہروں میں کوئی ایک بھی ایسا شہر قابل قدر نہیں ہے کہ جس شہر کے اندر جا کر میں نے کام نہ کیا ہو۔ باقی کیا کیا ہے وہ ساری کارگزاری سنانا مجھے مناسب نہیں ہے، لیکن بحمدللہ تعالیٰ تبدیلیاں وہاں بھی آئی ہیں، اللہ کا منظور ہوا تو مزید آئیں گی انشاءاللہ۔
سعودیہ کے سفر کی میں نے بتایا کہ جو کارگزاری مناسب بتا دی ہے ساری مناسب نہیں ہے۔ 11ویں شریف دلانے چاہیے کہ نہیں؟ اصل میں ہمیں یہ نہیں پتہ 11 ہوتا کیا ہے۔ اگر یہ پتہ ہو تو پھر مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ دو ہمارے لفظ ہیں 6 و 5، لفظ سنا آپ نے؟ 6 کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور 5 کا معنی 11، اور 5 کا معنی 5، 6 و 5 کا معنی 11۔ یہ 6 و 5 کے لفظ کہاں بولتے ہیں؟ جب کسی بات کی سمجھ نہ ہے نا، کہتے ہیں تو نے مجھے 6 و 5 کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ تو 11ویں کا مطلب جو سمجھنا اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ تو جو بات سمجھنا اس کو آپ نے منانا کیا ہے؟ جب سمجھ آئے تو پھر بندے کو منانا چاہیے۔ غیر مقلد اور بریلوی کی سرمایہ پڑھنی جائز ہے کہ نہیں؟ غیر مقلد کے پیچھے جو آپ نے نماز پڑھی ہے اس نماز کو لوٹانا بھی آپ کے ذمہ ہے۔ حضرت مولانا کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غیر مقلد کا معاملہ بریلوی سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کو کہ جی کیوں؟ اس لیے کہ بریلوی کا اختلاف آپ سے نماز کے باہر کے مسائل کا ہے، اور غیر مقلد کا اختلاف آپ سے نماز کے اندر کے مسائل کا ہے۔ تو زیادہ خطرناک تو نماز اس کے پیچھے ہے۔ ہمارے ساتھ کتنے مشرک اس کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے پیچھے گنجائش موجود ہے۔ ابھی جو مفتی طیب صاحب آپ کو سنا رہے تھے نا، بس وہ چونکہ بزرگ ہے اور انہوں نے کھل کر نہیں بتایا، وہ نام لے کر بتاتے نا۔ جب بیان سے فارغ تو مجھے فرما رہے تھے جو آپ نے بیان کرنا ہے تمہید میں نے باندھ دی ہے۔ تو دیکھو باتوں نے کی ہے، بس نام لے کر نہیں کیا۔ میرا قصور ہے کہ میں نام لے کر کرتا ہوں، اور امام بخاری بھی نام لے کر کرتے۔ باب رد الجہمیہ نام لے کر کہتے میں نے فلاں کی تردید کی ہے، تو نام لے کر تردید کرنا تو بخاری کا طریقہ ہے۔ کیا کسی غیر مسلم کی فوتگی کا اعلان مسجد میں کیا جا سکتا ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرمائیں۔ غیر مسلم کی فوتگی کا اعلان آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر یہ بتانا مر گئے سارے چوڑے وہاں پہ جمع ہو جائیں، عیسائی مرا تو عیسائی جمع ہو، اس پر مسلمان تھوڑی جمع ہوں گے۔ تو جن میں جمع ہونا اعلان ان کے لیے کرنا چاہیے، نام کا مسجد سے کوئی تعلق ہے نہ اس کے اہتمام کرنا چاہیے۔ صادق کو حدیث مطلق بتایا دیوبندی ہے، پہلے اہل حدیث تھا، پھر دیوبندی ہوا، پھر اہل حدیث ہوا، اب پھر دیوبندی ہے۔ مولانا آپ کا ٹی وی چینل کب آ رہا ہے؟ جب آپ پیسے جمع فرما دیں گے ٹی وی چینل آ جائے گا۔ اب پیسوں کا ٹی وی چینل تو نہیں بنتا نا۔ ہم نے لاہور میں مستقل اسٹوڈیو شروع کیا ہے، 2 منزلیں بن گئی ہیں، تیسری منزل اس کی مکمل ہو رہی ہے۔ 30 منزلیں بن گئی تو 40 لاکھ روپے لگے گا اس میں سامان جمع کرنے کا۔ جب وہ جمع ہوگا پھر 2 سال لگے گی اس کی ریکارڈنگ مکمل ہوگی، چینل شروع ہوگا، لیکن وہ بھی تب جب آپ وسائل جمع فرمائیں۔ جب جمع نہیں ہوگے تو پھر اس کے بعد چینل بن نہیں سکتا۔ جب تک نہیں بنتا آپ الاتحاد.org anamidia.com اور یا گوگل پہ سرچ کریں یا یوٹیوب پہ مولانا ریاض گھومن لکھیں، آپ گھر بیٹھے ہمارے دلائل کو سماعت فرمائیں، اور جب اللہ چینل کے مسائل دے گا ہم چینل ضرور بنائیں گے۔ انور شاہ کا عقیدہ بتائیں۔ انور شاہ کون سا جس کا عقیدہ آپ نے مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اگر تو نام انور شاہ کشمیری ہے وہ میرے سر کا امام ہے، اگر انور شاہ دیپال پور والا ہے وہ ممادی ہے، اہل بدعت ہے، ہمارا ان سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ بس بہت سارے حضرات کہتے ہیں یہی آتی ہے، میں نے کوشش اپنے مدرسے میں یاد نہیں پر میرا جلسہ کرا۔ یہ آسان کام ہے، مشکل ہے؟ بولتا نہیں تو بولے بتا دیا کوارٹی دیوبندی ہو گیا ہے، بتا دو دیا، دوبارہ کرنے پھر آگے حدیث تھوڑی ہوگا، کہتے دوبارہ بتائیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں بہت سارے ساتھی کہتے ہیں فلاں بندہ عقیدہ حیات النبی کو مانتا ہے، میں نے کہا مانتا تو میں کیوں نہیں بلاتا؟ کہتے ہیں میں نے فلاں کو بلایا، فلاں ناٹک میں گیا، ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے ہم تو حیات النبی والے ہیں، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں نے مولانا اعظم طارق شہید کو بلایا ہے، میں نے مولانا فضل مان صاحب کو بلایا ہے، میں نے کہا سب کو بلایا نا، تمہاری صفائی تب ہونی ہے جب ہم نے آنا، ہمیں بلا تو مجھے کیوں نہیں بلاتا جب بھائی آتی ہے؟ مجھ سے تو نہیں کیا تکلیف ہے؟ اب اس کے ہم کے بعد جواب نہیں بن پڑتا، مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے آنے پر مخالفت وہی لوگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مجھ سے پوچھتے فلاں بندے کا عقیدہ کون سا ہے؟ ہماری معلومات کی حد تک انور شاہ کا عقیدہ مماد کا ہے، اور اس کی وجہ اس انور شاہ نے دیپال پور میں عنایت اللہ شاہ بخاری کو یہ لایا ہے، ضیاء اللہ شاہ بخاری کو یہ لایا ہے، اس کے بیٹے شفاء اللہ کو یہ لاتا ہے، یہ کون سا آتی ہے؟ جلد سے مواجہ کراتے ہیں اور پیغیں ہماری آتی ہیں، ایک آدھ بزرگ ہمارا بنوا لیں گے، یہ تاثر ہم ان کے ہیں۔ ہماری عقیدے کے بارے سے کھلی جنگ ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہمارا تعلق صرف اور صرف عقیدہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی بنیاد پر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی خالص عقیدے والا رکھے، اللہ ہم سب کو قبر آخرت میں بھی خالص عقیدے والوں کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم اب سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اس ادارے کو ظاہری پر باطنی ترقیاں عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم جن طلباء نے پڑھا عمل کی توفیق عطا فرما، معاملین کو بھی شان نشان اجر عظیم عطا فرما، اس ادارے کے بانی اور اساتذہ کو بھی مولا کریم شان نشان اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کی شفاعت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ۔